وراثت کے حوالے سے جو اسلام کے عورت پر احسانات ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو جو مقام دیا، انسانیت اس مقام کو فراموش کر چکی تھی، اور جب تک ہم ماضی میں جھانک کے نہ دیکھیں وہ احسان محسوس نہیں ہوتا۔ جس عورت کو جینے کا حق نہیں تھا اسے اسلام نے زندگی کا حق دلوایا، کیونکہ عرب تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ معاشرہ کیسا تھا؟ پھر آپ دیکھیے کہ وہ بیٹی جس کو تعلیم کا حق دینے کے بارے میں سوچا نہیں جاتا تھا، اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا۔ اور مال زندگی کی ضرورت ہے اور بقائے زندگی کی بنیاد ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے۔ اسلام مال کمانے کی ذمہ داری مرد پر عائد کرتا ہے، فرض مرد کا ہے۔ عورت کا یہ فرض نہیں ہے، لیکن عورت کو اس ایکٹیویٹی سے محروم نہیں رکھتا۔ اگر وہ کرنا چاہے، جاب کر سکتی ہے، سروس کر سکتی ہے۔ عورت چاہے تو اس حوالے سے یعنی کوئی بزنس کرنا چاہے کر سکتی ہے، لیکن چونکہ زندگی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک مرد اور دوسرے عورت، تو مرد نے مال کمانا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ عورت نے صرف کنزیوم ہی کرنا۔ تو ایک تو پیچھے یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عربوں کے یہاں چونکہ عورت کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں تھا، اس وجہ سے یعنی اس سوسائٹی میں اس کے بارے میں تصور کرنا انتہائی ڈیفیکلٹ ہے کہ عورت کو مال میں سے حصہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو بنیاد بنایا کہ عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے ہیں۔ پہلا احسان تو یہ ہے کہ مال کی تقسیم کی بنیاد، وراثت کی تقسیم کی بنیاد مرد پر نہیں رکھی، عورت پر رکھی، کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کے دو حصے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مال دلوایا باپ سے، شوہر سے، بیٹے سے، اور پھر کچھ صورتوں میں بھائی سے بھی، تو وراثت کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داریاں نہ ہونے کے باوجود عورت کو یہ بونس دلوایا ہے کہ عورت کا یہ یعنی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو مال عورت کا نہیں ہے، عورت کا رائٹ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ عورت کو حصہ دلوایا، اور ہر ایک کے مال میں سے، اور اس کی کفالت کی ذمہ داری جبکہ باپ کے گھر میں ہے تو باپ پر ہے، شوہر کے گھر میں ہے تو شوہر پر ہے، شوہر کے موجودگی میں یہ ذمہ داری بیٹے پر عائد ہو جاتی ہے۔ تو یوں یعنی کہ اس نے کہیں بھی اپنا مال ذاتی طور پر کنزیوم نہیں کرنا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو اس سے کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے، وہ خریدنا چاہے، وہ بیچنا چاہے، وہ کسی بھی اعتبار سے اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے، اسے پورا اختیار ہے۔ تو وراثت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حق دلوایا ہے۔